اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے فضل و کرم میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی آپ بتائیں کیسا وقت گزر رہا ہے گھر میں؟ پہلے آپ کہتے تھے کہ روز چھٹی ہونی چاہیے، آج چھٹی ہو جائے چھٹی ہو جائے، تو دیکھیں اب اتنی چھٹیاں مل گئیں، اب آپ نے بور نہیں ہونا گھر میں، اوکے؟ بلکہ اس وقت کو آپ نے اچھے طریقے سے خوشی سے گزارنا ہے، اپنے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے، اپنے پیرنٹس کی، اپنے ماں باپ کی اپنی ہیلپ کریں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے سے بڑوں کا خیال رکھیں، اپنے سے چھوٹے سب کا خیال رکھیں اور سب کو خوش رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ ان سب کا کہنا مان کے، سب کی مدد کر کے اور سب کا خیال رکھ کے، ٹھیک ہے نا؟ جی اپنا میں لیکچر کی آج آپ کو بات بتاتی ہوں کہ جی ہمارا آج اسلامیات کا نیا سبق شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیکچر کیا تھا اس میں ہمارا 4تھ لیکچر میں ہمارے بک ورک بھی ہو گیا تھا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا لیکچر۔ آج ہم جو نیا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے، سبق جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نماز، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ نماز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض جو ہمارے ہیں وہ ان کا حساب بھی ہوگا، نماز کا بھی حساب ہوگا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان مرد اور عورتوں سے سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد نماز کا ہونا ہے کہ اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے ہمارے لیے، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ کو بار بار میں کلاس میں بھی سمجھاتی تھی کہ اب بھی یہی سمجھاؤں گی کہ آپ نے نماز لازمی پڑھنی ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے ماما پاپا کے ساتھ جائیں، اگر بوائز ہیں تو بابا کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، اور اگر گھر میں پڑھنی ہے تو ماما کے ساتھ، آپ ماما سے پوچھیں اور کس طرح پڑھنی ہے سب آپ کو ماما سمجھائیں گے، اور ماما کے ساتھ بلکہ کھڑے ہو کے پڑھا کریں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں یہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیے اب اپنا لیسن اوپن کرتے ہیں ہم لوگ۔ اوپن یور بک۔ جی یہ ہے ہمارا لیکچر، نماز، اوقات نماز، آداب نماز، قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ یہ ہمارا ہے پیج نمبر 32۔ پیج نمبر 32 پہ یہ ہمارا 4تھ لیسن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اب آپ نے دھیان سے سننا ہے، اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو ریڈنگ کرنے کے بعد بیٹا میں آپ کو بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ جب میں بک میں ریڈنگ کروا رہی ہوتی تو آپ لوگ بھی اپنی بک اوپن کیا کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کرنا کہ لیکچر کو سنا نہیں اور صرف کاپی ورک کر لیا اور اس کو بس یاد کر لیا۔ جب تک آپ اس کی ریڈنگ اچھے سے نہیں کریں گے تب تک آپ کو بچے سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے جتنے بھی آپ کو اتنا تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ان سین پیپر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کا پیپر ان سین ہونا ہے، اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی ریڈنگ کو اچھے سے اچھے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پورا چیپٹر اوور آل یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب آپ اس کی ریڈنگ نہیں کرو گے جب تک، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اوکے فائن۔ ناؤ اسٹارٹ یور ریڈنگ۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کتنی دفعہ نماز ادا کرنا فرض ہے؟ 5 دفعہ۔ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ کس پر؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ یہ تو ہم بچپن سے اس چیز کے بارے میں ہمیں بھی سمجھایا گیا تھا، ہم آپ کو اس لیے سمجھا رہے ہیں، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ معراج کا واقعہ اگر آپ کو پتہ چلے نا تو اسکول سٹارٹ ہوں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ معراج کے واقعے میں بھی ہمیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض کروایا تھا، ورنہ ہمیں تو 50 نمازیں اگر ہمیں پڑھنی پڑتی تو بیٹا آپ خود سوچو کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں ہائی ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ تو اتنے غافل ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، تو کس طرح 50 نمازیں ہم پڑھتے روز میں؟ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پہ یہ کرم نوازی کروائی کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کروائی ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تھوڑا سا ٹائم اپنی نماز کے لیے نکالیں اور اپنے اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جس طرح بتایا گیا کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ فرض ہے یعنی کہ لازم ہے، کہ لازمی پڑھنی ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے۔ فرض کا مین ہوتا ہے لازم۔
نیکسٹ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں والدین کو تاکید فرمائی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے اور نماز کی ترغیب دلائی جائے. ٹھیک ہے. اب نماز یہاں پر حدیث وہ چیز جو ہمارے نبی نے فرمایا، جو ہمارے نبی نے کہا اسے بولتے ہیں حدیث. تاکید یعنی کہ بار بار کہا، بار بار کہنا. ترغیب کسی کام پر آمادہ کرنا، راضی کرنا اس کو بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کو فرمایا، والدین کو بار بار کہا کہ اپنے جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کی ایج میں ہمیں نماز پڑھنا شروع کر دینی چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز سیکھ لینی چاہیے اور نماز کے لیے اس کو بچے کو بار بار راضی کرنا چاہیے. جس طرح میں ٹیچر ہوں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نماز پڑھا کریں اچھے بچوں کی طرح. آپ کیونکہ اب آپ 7 سال کے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ ہو گئے ہوگے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. اسی طرح آپ کے پیرنٹس کا بھی کام ہے آپ کو یہ بار بار کہیں، کیونکہ اب ہم تو گھر تو نہیں آپ کے ساتھ آ سکتے، آپ کے پیرنٹس ہی آپ کو سمجھائیں گے نا گھر پہ. تو اس لیے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں نماز کے لیے. اور اس کے بعد دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی سے نماز پڑھائی جائے. 10 سال، پہلے 7 سال کا کہا گیا تھا. کتنے سال کے بچے کو کہا تھا؟ 7 سال کے بچے کو نماز سکھا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سختی سے نماز پڑھانی چاہیے. اب 7 سال کے بچے کو اگر آپ نماز سکھا دیتے ہیں تو پھر پہلے تو ہم لوگ پیار سے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ پڑھیں بیٹا. آپ کو میں جس طرح میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں. ابھی آپ چھوٹے ہیں لیکن ماما بابا کے ساتھ کھڑے ہو کے جب پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گی. اسی طرح یہاں پر سختی سے مینز آپ کو ڈانٹ کر، اگر آپ کو مارنا بھی پڑے تو بھی مار کر بھی آپ کو نماز کی عادت ڈال دینی چاہیے. وہ کب ڈال دینی چاہیے؟ 10 سال. 10 سال میں آپ لوگوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے. تو آپ کو 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے. اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو اس کے لیے انہوں نے ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اس بچے کو سختی سے نماز پڑھائی جائے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیار سے مان جائیں. اچھے بچے تو وہی ہوتے ہیں نا جو پیار سے پڑھتے ہیں، پیار سے ہر بات سن لیں، مان لیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور جس نے ہمارے لیے ہر چیز بنائی ہے. ہمیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. تو ہم اپنے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک نماز نہیں ادا کر سکتے، وہ بھی 5 وقت بس. تو اس لیے بیٹا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ بھی نماز کو شوق سے، دل سے پڑھیں. آپ دل سے دعا کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کر دیں گے آپ کی. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھو گے. نماز پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو منع نہیں کیا جاتا، اس کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے. آپ نیکسٹ دیکھیں، نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے. وضو کیا کرتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں جو ہم لوگ ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، وہ اس کے کتنے وضو کے کتنا طریقہ بتایا جاتا ہے. وہ جب آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو اس کو یعنی کہ اپنے جسم کے تمام حصوں کو جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے وضو میں، وہ آپ نے ان کو گیلا کرنا ہے، ان کے اس وضو کے اس طریقے کے مطابق. ٹھیک ہے نا. آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے چمک رہے ہوں گے. ٹھیک. قیامت کا روز یعنی کہ آخرت کا دن، یعنی ہمارا جس دن حساب ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس دن ہمارا سب سے پہلا ہمارے سے آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. تو اس دن اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ہم نے 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کی ہوگی، وقت پر ادا کی ہوگی، تو کیا ہوگا کہ ہماری پیشانیاں یعنی کہ ماتھا، فور ہیڈ بولتے ہیں انگلش میں، فور ہیڈ، اس کو پیشانی بولتے ہیں اردو میں. تو وہ ہماری پیشانیاں جو ہیں اور وضو کے اعضاء، جہاں جہاں پر اعضاء جسم کے حصوں کو بولتے ہیں، جہاں جہاں پر ہم نے وضو کیا اور جو حصہ ہمارا اس پانی سے نم ہوا، گیلا ہوا، وہ سارا حصہ، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ نور سے چمک رہی ہوں گی، یعنی کہ تیز روشنی سے. کہ دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا نمازی ہے، اس بندے نے 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کی تھی. تو اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کا ماتھا اور اس کے وضو کے اعضاء، جہاں پر اس نے وضو کیا اور اس وضو کے پانی سے وہ چیز گیلا ہوا، نم ہوا، اس کو وہ اعضاء جو ہیں وہ ایک تیز روشنی سے چمک رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک ہی ہمارا لیکچر ہے آج کا، 5th لیکچر ہے یہ.
بیٹا آپ لوگوں نے اپنے لیکچر کو دھیان سے سننا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے جس طرح میں آپ کو کاپی ورک بتاؤں گی اس کو دھیان سے کرنا ہے، اور نیٹ رائٹنگ میں کیا کریں۔ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ بعض بچوں نے کویشچن کے آنسر صرف 1 ورڈ کا دیا، ایک لفظ کا آنسر نہیں۔ اگر ایک لفظ نیا ایڈ ہو رہا ہے تو اوپر سے پورا ایک سینٹینس، ایک جملہ بنا کے لکھا کریں۔ جیسے یہاں پر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے، آپ لکھ دیتے ہیں جی 5 وقت۔ یہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لکھ دیتے ہیں 5 وقت کی نماز، بس اس طرح نہیں لکھنا، آپ نے پورا آنسر لکھنا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے، اس طرح آنسر آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اپنا کاپی ورک دکھاتی ہوں میں آپ کو۔ اوپن یور کاپی، یہ ہمارا 5th لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کا نام ہے نماز، اسی طرح آپ بھی لکھیں گے سبق نمبر 4، نماز، اوقات نماز، آداب نماز اور قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ ٹرن یور پیج، نیکسٹ پیج پہ آپ اس کا تعارف لکھیں گے، کیونکہ نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا نا، اس لیے سیم ویسے ہی دوبارہ سارا تعارف لکھیں گے۔ پڑھائی، الفاظ مانی، سوال جواب، بک ورک 35-36 پیج ہیں اور ورک شیٹ، ٹھیک۔ نیکسٹ دیکھیں، فرسٹ لائن، ٹاپ لائن پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے، جس دن آپ یہ کام کریں گے وہ ڈیٹ آپ اور وہی ڈے لکھیں گے، اور وہی طریقے سے جس طرح ہم لوگ اردو میں آپ کو اردو کی کاپی پر اردو کی ڈیٹ لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے انگلش کی ڈیٹ نہیں لکھنی ہے، اردو میں لکھنی ہے ڈیٹ۔ نیکسٹ دیکھیں، الفاظ مانی، یہ آپ کلر سے لکھیں گے، مارجن لائن اور یہ سینٹر لائن آپ یہ بھی کلر سے لگائیں گے، نمبرنگ آپ کلر سے کریں گے، اور ورڈ میننگ یہ باقی سارا اردو سے لکھیں گے آپ، ورڈز اور میننگ۔ تاکید، بار بار کہنا، فرض، لازمی، ضروری۔ ترغیب، کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرنا۔ نشانی، پہچان یا یادگار، پیشانی، ماتھا، ٹھیک ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا۔ اب نیچے آپ نے یہاں پر مشکل الفاظ، یہ وہ الفاظ لکھنے ہیں یہاں پر جو آپ کو پڑھتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے، آپ کو لکھتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے، وہ والے الفاظ آپ نے اپنی بک کی ریڈنگ کرنی ہے، اور جہاں پر آپ کو جو الفاظ جہاں پر مشکل لگ رہے ہیں جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے وہ ورڈ آپ یہاں پر لکھیں گے، اور آپ کی ماما اس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ٹرن یور پیج اینڈ نیکسٹ دیکھیں، یہ ہمارے کویشچن آنسر ہیں۔ کویشچن نمبر 16، اس چیپٹر کا یہ پہلا سوال ہے، لیکن اوور آل ہم نے اس کے نمبرنگ کرنی ہے تو اس لیے 16 لکھیں گے۔ مسلمان مرد اور عورت پر کتنے وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ٹاپ لائن پہ آپ ڈیٹ اینڈ ڈے ہر پیج پہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ 1 لائن سکپ کر کے کویشچن پورا کریں گے، پھر 1 لائن سکپ کر کے آنسر کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں پر میں نے سارے کویشچن اکٹھے لکھ دیے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے کویشچن کا لکھ کے اس کا آنسر لکھنے کے بعد ایک لائن سکپ کرنی ہے، اور پھر کویشچن نمبر 17 لکھنا ہے، ٹھیک ہے، آنسر کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں والدین کو کیا تاکید فرمائی، اس کا آنسر لکھیں گے، اور پھر نیکسٹ آپ 1 لائن سکپ کرنے کے بعد کویشچن نمبر 18 لکھیں گے، بچے کو کس عمر میں سختی سے نماز پڑھائی جائے۔ کویشچن نمبر 19، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کیا نشانی بتائی۔ یہی آپ کے کویشچن ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، بہت ایزی ہے، اسلامیات کا کچھ بھی کام کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک۔ اب آج کی اچھی بات یہی ہے، اسی چیپٹر سے ریلیٹڈ، کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اسی چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ کون سی نماز کس ٹائم اور کتنے اس کی رکعات ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو لیکن ابھی میں آپ کو صرف اتنا ہی سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے اچھی بات کے نظریے سے کہ آپ نے نماز پڑھنی شروع کرنی ہے۔ اب میری اس بات پر عمل کرنا ہے کہ اپنے ماما یا بابا کے ساتھ آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں، ان سے سمجھیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے، کیونکہ بیٹا نماز ہمارے پر فرض ہے، نماز پڑھنا ہمارے پر کیا ہے، فرض ہے۔ تو کیوں مطلب بہتر یہی نہیں ہے کہ ہم لوگ پیار سے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوشی خوشی، یہ نہیں کہ ماما بابا ڈانٹ رہے ہیں تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہیں، آپ خود کہیں کہ ماما آئیں ہم نماز پڑھتے ہیں، بابا آئیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے آپ کے پیرنٹس بھی خوش ہوں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیپٹر کو بھی یاد کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز کو بھی پڑھنا ہے، ٹھیک۔ چلیں آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔